اور کیس یہ تھا کہ خان صاحب یا انہوں نے ایک گھڑی خریدی توشے خانے سے، جو حکومتی قیمت جو انہوں نے لگائی اس پہ خرید لی، اس کے بعد انہوں نے بیچ دی، جو پیسے آئے اس کے اوپر ٹیکس دے دیا ایف بی آر میں، وہ ریکارڈ ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے اتنے مہینوں کے بعد کہ الیکشن کمیشن ناراض اس لیے ہے کہ تم نے صحیح خانہ بھرا نہیں ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ آئی ہے، اگر آپ کو کہ یہ سمجھ آئی، مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، لیکن اتنا لمبا کھینچنا تھا، پہلے سے ناراض تھے، ان کو منا لیتے الیکشن کمیشن کو۔ ایک خانہ غلط بھرا ہے، جس کے پیچھے ایک خانہ غلط بھرنے سے ان کو 5 سال نااہل کیے اور 3 سال کی قید ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ناراض ہو گیا کہ تم نے خانہ غلط بھرا ہے۔ میڈم واقعی الیکشن کمیشن ناراض ہوا ہے یا کوئی اور بات؟ آپ لوگ یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ انہوں نے کل کی کورٹ نے، آج ہم صبح پہلے آ کے اجازت لی ہے، کورٹ نے نام سے اجازت دی ہے کہ ہم مل سکتے بائی ہیں نیم اجازت دے دی آپ جی، نے؟ اور ان کے بچوں جو ان کے بیٹے ہیں سلیمان اور قاسم، لائرز نے ان کے لیے بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کو ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت کورٹ دے دے، تاکہ وہ جب جیل میں ہوں تو عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ کریں۔ میڈم اس کیس میں خان صاحب رہا ہوں گے تو سائفر والے معاملے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر کیا کہیں گے؟ آج بھی ایف آئی اے کی ٹیم ابھی بھی ایف آئی اے کی ٹیم اطلاعات کے مطابق اٹک جیل جو ہے وہ پہنچ چکی ہے کہ اگر ادھر سے فیصلہ آتا ہے تو یہ تو آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا عمران خان کو اپنا مہمان رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بات ساری صرف یہ ہے کہ عمران خان کو ایک کیس سے نکالیں گے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس چیز سے کمزور ہو جائیں گے تو وہ نہیں ہوں گے۔ عمران خان سے ڈرتے کیوں ہیں اتنا؟ دیکھیں بات ڈرنے کی نہیں ہے، عمران خان اگر جیل کاٹنی ہے انہوں نے وہ تو کاٹ لیں گے، یہ ان کی کتنی دیر ان کو مہمان رکھیں گے؟ ایک 4 سال 5 سال 10 سال یہ کیس کے اوپر کیس، تھک جائیں گے یہ۔ عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے بتایا تھا پارٹی کون سنبھالے گا؟ بچہ تو نہیں سنبھالنے کے لیے ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہیں اور پوری ٹیم ان کی بیٹھی۔ جی بالکل، عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان صاحبہ وہ اس وقت میڈیا سے ٹاک کر رہی مہمان ہے جیل، جو پوری جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، جن کے وہ مہمان ہیں وہ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ خالی نہیں ہے نا، مجھے آپ بتانا نہیں پڑا، آپ نہ فکر کریں، وہ ٹھیک رہیں گے۔ جی علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی، انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو اتنی طویل 3 سالہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے۔ اگر اتنی سی بات تھی تو ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم اس کو راضی کر لیتے، اور اتنی بڑی جو عمران خان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں ان کو نہ اٹھانی پڑتی۔ اور اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو ہے، اور اس نے یہ بھی بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اٹک جیل، جہاں عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ علیمہ خان اور ساتھ ساتھ جو عظمیٰ خان صاحبہ ہے وہ دونوں اس گاڑی میں اب روانہ ہو چکی ہے، اور کل یہ لوگ جو ہے وہ اٹک جیل جائیں گے، جہاں عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لائرز ہے، جو وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کی ہے، داخل کروائی ہے کہ سلیمان اور قاسم کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطے کے لیے عمران خان کو کال کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ عمران خان جیل میں کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بات کر سکے۔ اب اس پہ کتنا زیادہ عمل ہوتا ہے اور کتنا زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، عدالت کیا فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ علیمہ خان کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ کل 11:30 بجے جو ہے وہ عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کل سنایا جائے گا۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی جو مناظر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد، ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے اہلکار، ایف سی کی جوان یہاں پر موجود ہے، اور انشاءاللہ کل ایک بار پھر جو ہے وہ پوری قوم کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہوگی کہ عمران خان جو 3 سال کے لیے جیل بھیجا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیا جو سزا
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सुनाई थी, क्या वो फैसला बरकरार रहता है या उसको मुअत्तल किया जाता है और केस दोबारा एक फेयर ट्रायल के लिए एक दूसरी अदालत में भेजा जा सकता है। इसके हवाले से कल जो है वो दोबारा जो है वो केस के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस फैसले को जो है वो इस केस को सुन रहे हैं और कल 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक कोर्ट नंबर 1 से ये फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे कि आया सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं। इंशाल्लाह इस हवाले से आप लोगों को मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।